أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني. سورہ آل عمران آیت نمبر 28. لا يتخذ، یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنون سے مخاطب ہیں. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست. من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر. ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے، فلیس من اللہ فی شیء، تو وہ نہیں ہے اللہ سے، کوئی تعلق اللہ سے. الا، سوائے، ان تتقوا منہم تقاہ، سوائے کہ وہ بچاؤ کرے ان سے، تقاہ بچاؤ. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے اللہ تمہیں اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ترک موالات کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کفار سے دوستی اور محض محبت کرنا مناسب نہیں، بلکہ انہیں آپس میں ایمانداروں سے میل ملاپ اور محبت رکھنی چاہیے. اور پھر انہیں حکم دیتا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس سے اللہ بالکل بیزار ہو جائے گا، یعنی مومنین کو چھوڑ کر غیروں کو دوستی کرے گا، ان سے بہت دل لگی کرے گا اور ان سے اپنی دوستی کو بڑھائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کرے تو وہ بالکل اللہ اس سے بیزار ہو جائے گا. وہ آیت ممتحنہ میں اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کیا کرو. قرآن میں دیکھو دوسری جگہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کا ارشاد فرمانا مطلب اللہ کا ہمیں نصیحت کرنا، اللہ کا ہمیں حکم دینا، اللہ کا احکام نازل فرمانا ہے نا. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں اے مسلمانوں، میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کیا کرو. اور ایک جگہ فرمایا مومنوں، یہ یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی سے ہے. دیکھو یہ کتنی سخت بات ہے کہ جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ کون ہے؟ نصارہ سے دوستی کرے تو انہی سے ہے، یعنی نصارہ میں سے ہی ہے. یہود سے دوستی کرے تو وہ یہود میں سے. دوسری جگہ پروردگار عالم نے مہاجر انصار اور دوسرے مومنین بھائی چارے کا ذکر کر کے فرمایا کہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور دوست ہیں. تم بھی آپس میں اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور زبردست فساد برپا ہوگا. البتہ ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی، رخصت دے دی گئی جو کسی شہر میں کسی وقت ان کی بدی اور برائی سے ڈر کر دفع الوقتی، یعنی وقتی طور پر اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے بظاہر کچھ میل ملاپ کر لیں، لیکن دل میں ان کی طرف رغبت اور ان سے سچی اور حقیقی محبت نہ ہو. یہاں پر اللہ نے گنجائش دے دی کہ اگر ہم کسی ایسی شہر، ایسی بستی میں رہتے ہیں کہ جہاں اگر ہم ان کے ساتھ اگر کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بدی یا برائی کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، ہے نا، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ تم ان سے دوستی کرو. لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں کس چیز سے تنبیہ دلائی گئی، تنبیہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ دل میں ان سے حقیقی محبت نہ ہو، یعنی دل سے ان کو پیار نہ کرو. صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم بعض قوموں سے کشادہ پیشانی سے ملتے ہیں. کشادہ پیشانی سے ملنا یعنی ہنستے مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، خوش دلی سے ملتے ہیں، لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. یعنی بظاہر دیکھو اللہ کی آیت پر کتنا زبردست عمل ہے. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ضرورت ہو اور ان سے اگر کسی دشمنی کا خطرہ ہو تو تم
ان سے دوستی کر سکتے ہو لیکن دل میں ان سے دل سے ان کو پیار نہ کرو. صحابہ کرام دیکھو یہاں یہی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ بعض قوموں سے کشادہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صرف زبان سے اظہار کرے لیکن عمل میں ان کا ساتھ ایسے وقت میں بھی ہرگز نہ دے. اور یہی بات مفسرین نے بھی فرمائی ہے. اسی کی تائید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے من کفر باللہ من بعد الاخر، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے معاذ اللہ، سوائے ان مسلمانوں کے جن پر زبردستی کی جائے مگر ان کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو. بخاری میں ہی ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے. پھر فرمایا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے آپ سے ڈرانے سے مراد اپنے دبدبے سے، اپنے عذاب سے اس شخص کو خبردار کیے دیتا ہے جو اس کے فرمان کی مخالفت کر کے اس کے دشمنوں سے دوستی رکھے اور اس کے دوستوں سے دشمنی کرے. پھر فرمایا اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ وہی ملے گا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا اے نبی، میں اللہ کے رسول سے قاصد ہو کر تمہارے پاس آیا، جان لو اللہ کی طرف پھر کر سب کو جانا ہے، پھر یا تو جنت ٹھکانا ہوگا یا جہنم. بہت صاف، بہت اچھے الفاظ میں اللہ نے فرما دیا ہمیں کن سے دوستی کرنی اور ہمیں کن سے دوستی نہیں کرنی ہے. کتنی اللہ ہماری حفاظت فرما رہے. دیکھیے آیت نمبر 29 آل عمران، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینے میں ہے یا اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اللہ سے ڈر ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ گناہ سے بچے گا، اللہ کے احکام توڑنے سے بچے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا. تو یہ اللہ سے ڈرنا ہی بہترین ڈرنا ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ہم تنبیہ کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی باتوں کو اور وہ باتیں جو تم ظاہر کرتے ہو، تو تمہارے پوشیدہ اور تمہارے ظاہر دونوں باتوں کو بخوبی جانتا ہے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. اللہ کا علم سب چیزوں کو ہر وقت اور ہر لحظہ، ہر لمحہ گھیرے ہوئے ہیں. زمین کے گوشتوں میں، پہاڑوں کے سمندروں میں، آسمانوں میں، ہواؤں میں، سوراخوں میں، غرض جو جہاں کہیں بھی ہو، سب کے سب کا سب اس کے علم میں ہے. پھر ان سب پر اس کی قدرت ہے، جس طرح چاہے رکھے، جو چاہے جزا دے اور جو چاہے سزا دے. بس اتنے بڑے وسیع علم والے، اتنی بڑی زبردست قدرت والے سے ہر شخص کو ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے. اب یہاں دیکھو نا کتنی خطرناک بات ہے کہ انسان کہیں پہ بھی رہے، کہیں بھی، یہاں تک ایک جگہ میں یوں بھی آیا ہے کہ اگر ایک پتھر ہے جس میں جانے کا کوئی دروازہ ہی نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس کے اندر بھی جا کر عبادت کرے تو اللہ اسے بھی جان لیتا ہے. جب بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ جو خیال میرے سینے میں گزرتا ہے اللہ میرے گزرنے والے خیال کو بھی پڑھ لیتا ہے، جان لیتا ہے. تو ہمیں ہر وقت کتنا اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے اور اپنے خیالات تک کو کتنا زیادہ پاکیزہ رکھنا چاہیے، کتنا زیادہ طیب رکھنا چاہیے کہ کہیں میرے خیالات کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. حالانکہ دل میں گزرنے والے خیالات کا، دل میں گزرنے والے گناہ کی پکڑ نہیں ہے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے
کہ اللہ ہمارے دل میں جو گناہ کا جو دائیا آتا ہے، گناہ کی جو خیال آتا ہے، گناہ کی جو بات آتی ہے، اللہ نے اسے معاف رکھا جب تک کہ وہ گناہ کو ہم کر نہ گزرے۔ جب ہم کر گزرتے اس گناہ کو تب اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے، اور کرنے پر بھی اللہ 7 گھنٹے تک فرشتوں کو روکے رکھتا ہے کہ ٹھہرو، شاید میرا بندہ ابھی مجھ سے معافی مانگ لے، میرا بندہ ابھی مجھ سے معافی مانگ لے۔ لیکن جب 7 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور بندہ معافی نہیں مانگتا تو ایک گناہ کے بدلے صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھیے، جب بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتے سے فرماتے ہیں اس کے نیکی لکھ لو، اس کے اس کام کو لکھ لو۔ فرشتے فرماتا اللہ اس نے تو ابھی صرف ارادہ کیا ہے، کام نہیں کیا ابھی نیکی کا۔ اللہ فرماتے ہیں ارادہ کیا تم لکھ لو، فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ لیکن پھر جب بندہ وہی کام جس نیکی کا اس نے ارادہ کیا اور جب وہ کر گزرتا ہے، اب اللہ فرشتے سے فرماتا ہے اب 10 گناہ لکھ دو۔ دیکھیے اللہ کی محبت کتنی پیاری اور کیسے سمجھ میں آتی ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو 7 گھنٹے تک روکے رکھتا ہے فرشتے کو، لکھنا نہیں، اور جب 7 گھنٹے تک بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تب فرماتے ہیں ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھنا۔ لیکن نیکی کا صرف ارادہ ذہن میں آیا ہے کہ آج رات میں انشاءاللہ تہجد پڑھوں گی، لیکن تہجد پڑھی نہیں، اللہ نے فرمایا لکھو تہجد پڑھ لی، لکھ لو تہجد کی نیکی لکھ لو۔ فرشتے فرماتے اللہ تہجد کا وقت نہیں آیا، ابھی اس نے نیکی نہیں کی، صرف ارادہ کی، اللہ فرماتے لکھ لے۔ فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ ظاہر سی بات اللہ کا احکام تو توڑے گا نہیں۔ لیکن جب بندی یا بندہ اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اب اللہ فرماتا ہے لکھ دیتا ہے اس گناہ ثواب لکھ۔ کتنا پیار کرتے ہیں اللہ، اللہ اتنی محبت ہم بھی اللہ سے کرنے والے بن جائیں۔ تو یہاں بات صرف اتنی سمجھانے کے لیے مثال میں نہیں دی کہ تو اللہ کا علم کتنا وسیع ہے کہ اگر کوئی بندہ سوراخ میں عبادت کرے، سمندروں کے درمیان میں جا کے، سب میدان میں جا کے نماز پڑھے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کوئی پہاڑ کی کوہ میں جا کے عبادت کرے، اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ کا علم بہت بڑا ہے اور اللہ کے علم نے تمام عالم کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ بڑی زبردست قدرت والے ہیں، اسی لیے ہر شخص کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی فرما برداری میں مشغول بھی رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کی نافرمانیوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ وہ عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، ممکن ہے کسی کو ڈھیل دے دے، لیکن جب پکڑے گا تب دبوچ لے گا، اور پھر مہلت بھی نہیں ملے گی اور نہ ہی کوئی رخصت۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن تمام عمر کے برے بھلے سب کام سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ نیکیوں کو دیکھ کر خوشی ہوگی، برائیوں پر نظریں ڈال کر دانت پیسے گا اور حسرت و افسوس کرے گا، چاہے گا کہ میں ان سے کوسوں دور رہتا، گناہوں سے کوسوں دور رہتا، نافرمان لوگوں سے کوسوں دور رہتا اور پرے ہی پرے رہتا۔ کیا فرمایا؟ اور پرے ہی پرے رہتا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سب گزری ہوئی باتیں اس دن پیش کر دی جائیں گی۔ کیا فرما رہے اللہ؟ سب گزری ہوئی باتیں اس دن پیش کر دی جائیں گی۔ شیطان جو اس کے ساتھ دنیا میں رہتا تھا، اسے برائیوں سے اکساتا تھا، اس سے بھی اس دن بیزاری کرے گا اور کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ شیطان میں تیرے درمیان مشرق و مغرب کا، تیرے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، وہ تو بڑا برا ساتھ ہے۔ پھر فرمایا اللہ تمہیں یعنی اللہ اپنے عذاب سے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تمہیں اپنے یعنی عذاب سے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ اپنے نیک بندوں کو خوشخبری عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لطف و کرم سے کبھی نا امید نہ ہو، وہ نہایت مہربان، بہت رحم اور پیار رکھنے والا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
یہ بھی اس کی سراسر مہربانی، لطف و کرم و محبت ہے کہ اس نے اپنے سے نہیں بلکہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈرایا۔ اپنے آپ سے اللہ نے نہیں ڈرایا، مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔ مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحیم، اپنے بندوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے قدم نہ ہٹائیں، دین پاک کو نہ چھوڑے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے منہ نہ موڑے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اللہ نے کامیابی رکھی۔ ہم لوگ کامیابی کے لیے دنیا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، بے شک یہ سب اسباب ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو جانا، وہ راستے اختیار کرنا جس سے تمہارے لیے ذریعہ معاش پاک و طیب تمہیں ذریعہ معاش حاصل ہو جائے۔ بزنس کرو، بزنس کو اللہ نے بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے پسند کیا ہے کہ تجارت ہر نبی سے کروائی اللہ نے، چاہے وہ بکریوں کو چروایا ہو، چاہے کھیتی باڑی کروائی ہو، لیکن اللہ نے ہر نبی سے بزنس کروایا ہے نا۔ تو اللہ نے یہ تجارت، چاہے چھوٹا سا ہی تجارت ہو، چھوٹا ہی سے کام ہو، جیسے جگہ جگہ میں پانی کی بوٹل سپلائی کرتے ہیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا بزنس ہے۔ سنت کی نیت سے کرے اللہ اس میں کامیابی دے گا، ایمانداری سے کرے اللہ کامیاب کرے گا۔ تو تجارت کو اس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے انتہا پسند فرمایا ہے، پسند فرمایا۔ نوکری کی بنسبت تجارت زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے جو سنت ہے، جس پر اللہ کا کامیابی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر ہماری روزمرہ کی زندگی کو بھی، ہمارا اٹھنا، ہمارا سونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اگر زندگی کے ہر شعبے میں ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ ہمیں کامیابی کا مزہ زمین پر بھی چکھائیں گے، اور کامیابی کا ہم مزہ، لطف و کرم اللہ کا ہم آسمان میں یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی دیکھیں گے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لے آتے ہیں، شریعت پر اپنی زندگی کو 100% ڈالتے ہیں، دیکھیے قدم قدم پر کیسی اللہ کی رہنمائی ملے گی، قدم قدم پر کیسے اللہ کی مدد ملے گی، اور حالات بھی آئیں گے، بیماریاں بھی آئے گی، مصیبتیں بھی آئے گی۔ یہ سب کچھ ہونا ہے کیونکہ انسان ہے، بشر ہے، اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ لیکن وہ مصیبتیں اتنے ہی جلدی ٹل بھی جائے گی، وہ مصیبتیں اتنے جلدی دور بھی ہو جائے گی۔ مصیبتوں کا آنا ہی ہمارے مقدر کا ہے، لیکن اللہ یہ سنتوں کی برکتوں سے، نیکیوں کی برکتوں سے، وہ مصیبتیں جو ہم سے 1 سال بعد ٹلنے والی تھی، اللہ لمحے کے اندر اللہ اس مصیبت پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں بنائے رکھیں، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رکھیں، نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں، اور خاص طور پر علماء دین جو صحیح راہ پر ہو، علماء دین جو صحیح راہ پر ہو، ان کے ساتھ اپنی نشست کا بہت خیال رکھا کریں، کیونکہ عالم کی مثال اس خوشبودار دکان کی طرح ہے کہ اگر بندہ عطر لینے اگر بیٹھتا بھی ہے دکان میں، اگر چلا بھی جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ عطر نہ بھی خریدے، جب تک وہ بیٹھا رہے گا عطر کی دکان سے مفت میں خوشبو حاصل کرتا رہے گا۔ اسی طرح جب ہم عالم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور اس سے کلام، اگر وہ ہم سے کلام نہ بھی کر رہا ہو، کسی اور سے کلام میں مصروف ہو، کسی اور سے بات میں مصروف ہو، لیکن اس کی باتوں سے ہمیں بہت سی رہنمائی ملتی ہے، بہت سا علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اور بہت سی اچھی دین کی باتیں ہمیں معلوم پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے آپ کو عالموں کی نشست اور اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اہتمام کیا کرو، تاکہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے اور ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ آگے آیت نمبر 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پائے گا، وما عملت من سوء، اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا، صرف نیکی کو نہیں بلکہ ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا جو اس نے کیا ہے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا،
تو وہ آرزو کرے گا، وہ تمنا کرے گا کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ رؤوف اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے، اس کا نام ہے بہت زیادہ مہربان، جیسے رحمان ہے نا، بہت زیادہ مہربان، اسی طرح رؤوف۔ آگے آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وَاللَّہُ غَفُورٌ رَحِیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ بڑی پیاری آیت ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کا گر بتا دیا۔ اللہ کی محبت اگر تمہیں پانی ہے تو وہ کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی محبت پہ پہنچ سکتے ہو، اور کیا ہے وہ؟ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کرنے کے لیے ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، اس کے اعمال یعنی اس کے کام، اس کے افعال، اس کی عبادتیں، اعمال اس کی عبادتیں، افعال اس کے کام، اس کے عقائد، عقائد سے مراد ایک بغیر اللہ کو دیکھے اللہ کے ہونے کا یقین کرنا، اس کی عبادت کرنا، بغیر جنت جہنم کو دیکھے جنت اور جہنم کا یقین کرنا، رسولوں پر، پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ قبر کی زندگی اور قبر کی زندگی کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، سوال جواب کا، حساب کتاب کے دن کا، یہ تمام چیزیں غائب ہیں، اب تک ہوئی نہیں ہے، کسی نے دیکھا تک نہیں، فرشتوں کو بغیر دیکھے فرشتوں پر ایمان، یہ تمام چیزیں یہی عقائد ہیں۔ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، بغیر اللہ کے دیکھے ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی، ہم نے اللہ کو اپنا معبود سمجھا اور ہم اور صرف اسی کی عبادت میں لگ گئے۔ الحمدللہ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کو، ہماری بدقسمتی کے صحابہ کرام نے تو دیکھا، ہم نے تو ہمارے نبی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن نبی کی باتیں صحابہ کرام کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے ہم تک یوں کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور اللہ کا کلام ہم تک پہنچا، جس میں بہت ساری خبریں ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کا، دو فرشتے جو ہمارے کندھے پر ہیں، ہے نا، ہماری عبادت کو لے جانے والے، درود پڑھنے پر ہمارے درود و سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے، تمام چیزوں کو، جنت کو بغیر دیکھے، یہ تمام چیزیں یہی اسے ہی کہتے ہیں عقائد، یعنی ہمارا عقیدہ۔ اگر کوئی انسان کہے نہیں بھائی میں تو نہیں مانتا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گا، حساب کتاب ہوگا، جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، تو اگر جو شخص ایسا کہتا ہے تو اس کا یہ کہنا اس بات کی گواہی ہے کہ اس بندے کے عقیدے میں خرابی ہے، یہ بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ کہنے ہم مجھے نہیں پتا جنت ہے کہ جہنم ہے، بس دنیا ہی جنت ہے، دنیا ہی جہنم ہے، جتنا عیش کرنا دنیا میں کر لو، مرنے کے بعد کچھ نہیں، مر گئے کھپ گئے، بات ختم۔ تو جس انسان نے اس طریقے کی بےہودہ بات کی تو اس کی بات کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کا عقیدے میں زبردست بگاڑ ہے، اور اس بندے کو اپنے عقیدے کو درست کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے عقائد فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ بندہ کاربند نہ ہو، تو وہ بندہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کوئی ایسا عمل کرے
جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اسی لیے یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنے کے دعوے میں سچے ہو تو میری سنتوں پر عمل کرو، اس وقت تمہاری چاہت سے زیادہ اللہ تمہیں دے گا، یعنی جو تمہاری چاہت ہے اس سے زیادہ اللہ تمہیں دے گا، یعنی وہ خود تمہارا چاہنے والا بن جائے گا۔ بتاؤ، اللہ جس سے محبت کرے تو وہ بندے کو دنیا میں کسی کی ضرورت پڑ جائے گی؟ کسی کی نہ، وہ اکیلا اللہ تنہے تنہا اس بندے کے سارے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم دیکھو، آج لڑکیاں مورتی دھو رہی ہے، آج لڑکے مورتی دھو رہے ہیں، 2 سال کی محبت، 6 مہینے کی محبت میں، ہے نا، کیا کیا نئی بچیاں کر گزاری، کیا کیا لڑکے نہیں کر گزار، اپنے ایمان تک کو داو پہ لگا رہے ہیں ذرا سی محبت کے لیے، اور وہ محبت بھی کیسی فانی محبت، دنیا کی تکالیف والی محبت، ہے نا۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی بہت زیادہ حفاظت فرمائے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت کا دم بھر رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کروں گا۔ بتاؤ، جس سے اللہ محبت کرے، اور کب محبت کریں گے؟ ہمارے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاتے ہیں، سنتوں کو اپنی زندگی کی رونق بناتے ہیں، اپنا اوڑھنا بچھونا سنت کو بناتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اگر محبت رکھ کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ تمہیں وہ دے گا، یعنی اللہ خود تمہاری چاہنے والا بن جائے گا۔ جیسے کہ بعض حکیم علماء نے کہا ہے کہ تیرا چاہنا کوئی چیز نہیں، لطف تو اس وقت ہے کہ اللہ تجھے چاہنے لگے۔ دیکھو، ہم تو اگر اللہ کو چاہتے ہیں نا، ہماری ساری غرض اللہ سے نکلتی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ پوری کائنات جو اللہ نے بنایا ہے، یہ ہمارے کل کائنات، ہماری پوری زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، اور یہ ساری زندگی اگر اس میں سے ایک چیز بھی کم کر دینا، ہمارے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کہہ سکے کہ اللہ یہ کم کیوں دیا، دے اور دے، نہیں، ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ ہمارے مانگنے سے پہلے دیتا ہے، ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ، کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے نا۔ تو ہم اگر اللہ سے ایسی صورت میں محبت کر رہے کہ ہمارا سارے کام اللہ سے نکل رہے، اس میں کوئی بڑائی نہیں۔ لیکن اگر اللہ جو دینے والا ہے، جو بخشنے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، اگر وہ ہم سے محبت کرے تو اصل چاہت تو یہی ہے کہ اللہ اگر ہم سے محبت کرے تو مزہ تو اسی وقت ہے نا جب اللہ ہم سے پیار کرے۔ غرض اللہ کی محبت کی نشانی یہی ہے کہ ہر کام میں اتباع سنت مد نظر ہو۔ ہمیں کیسا سمجھ میں آئے گا؟ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہماری زندگی کا ہر کام میں ہماری نظر یہ ہو کہ میں اگر کتاب بھی کھولوں تو سنت طریقے سے کیسے کتاب کھولوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، لیکن یہ حکم فرمائے نا کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہو، دانی ہاتھ سے کرو، تو کتاب کھولنے کی سنت کیا ہو جائے گی؟ بسم اللہ کر کے کتاب کو کھولنا اور سیدھی طرف سے کھولنا، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے پانی پینا، کھانا کھانا، ہر کام اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بہت محبت کریں گے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین صرف اللہ کے محبت اور اسی کے لیے دشمنی کا نام ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے منکر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث پر چلنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے تمام تر گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ دیکھو کتنی پیاری بات اور کتنا بڑا صلہ۔ دیکھو ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کبھی گناہ ہی نہیں ہوتے، ہے نا۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں گناہ کرتی ہی نہیں، میں تو بڑی پاک پاس، میں تو بڑی پارسا، یہ تو سب سے بڑا جھوٹا دعویٰ۔ لیکن ہمارے گناہوں کی مغفرت، ہمارے گناہوں کی بخشش کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم اپنی زندگی کو سنت کے طریقے پر ڈھال دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی کو ڈال دیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ پھر عام کیا اور خاص کیا؟ ہر ایک کو حکم ملتا ہے کہ سب اللہ اس کے رسول کی فرما بردار رہیں، اور جو نافرمان ہو جائے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جائے تو وہ کافر ہے اور اللہ ان سے محبت نہیں رکھتا۔ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کفر ہے، یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کیا اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا۔ ایسے لوگ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ان کا دعویٰ ہو، لیکن جب تک اللہ کے سچے نبی امی خاتم الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مبشر کی تابع داری خاتم الرسول جن مبشر کی تابع داری، پیروی اور اتباع سنت نہ کریں، وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ اگر آج انبیاء اور رسول بلکہ بہترین العزم پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی آپ کے مانے بغیر اور آپ کی شریعت پر کار بند ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ تو جب تک کہ ہم شریعت پر نہیں آتے ہیں، سنت پر نہیں آتے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری پوری زندگی سنت پر آ جائے۔ آگے دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے اور مزید اس آیت میں بھی یہی فرماتے ہیں، آیت نمبر 32 آل عمران، قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان اللہ اصطفیٰ، نبی کون سے نبی؟ یہاں پر آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کیا فرما رہے اللہ؟ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو، تمام جہان والوں پر۔ سب سے پہلے نبی، یعنی اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کے سے بات کی شروعات کریں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بزرگ ہستیوں کو تمام جہانوں پر فضیلت عنایت فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنے روح میں سے روح آدم علیہ السلام میں پھونکی، ہر چیز کے نام انہیں سکھلائے، انہیں بتلائے، جنت میں انہیں بسایا، پھر اپنی حکمت کے اظہار کے لیے زمین پر اتارا، کیونکہ زمین پر خلیفہ بنانا تھا نا اللہ کو۔ پھر زمین پر جب بت پرستی قائم ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا۔ پھر جب ان کی قوم نے سرکشی کی، پیغمبر کی ہدایت پر عمل نہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات پوشیدہ طور پر، ظاہراً طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف امت کو، اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نے ایک نہ سنی۔ تو نوح علیہ السلام کے فرما برداروں کے سوا باقی سب کو پانی کے عذاب میں، یعنی مشہور طوفان نوح بھیج کر ان تمام نافرمانوں کو اس طوفان میں غرق کر دیا گیا، ڈبو کر ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدگی عطا فرمائی۔ اسی خاندان میں سے سید البشر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث کیے گئے۔ عمران کے خاندان کو بھی اللہ نے چن لیا۔ عمران نام ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ماں ہیں۔ ان کا نسب نامہ بقول محمد بن اسحاق یہ ہے: عمران بن ہاشم بن میسا بن خرقیہ بن اسیر بن ایاز بن
رحیعم بن سلیمان بن داؤد علیہ السلام، پس عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ سورہ انعام میں ہم بہت ڈیٹیل میں سیکھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ آگے آیت نمبر 34، ذریۃ بعضھا من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35 آل عمران، اذ قالت امرأۃ، فرمان اللہ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، محررا فتقبل منی، پس تو میری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ مریم بنت عمران کے بارے میں، حضرت عمران کی بیوی صاحبہ کا نام عمران، جن کے خاندان کو اللہ نے چن لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو جیسے چنا ایسا عمران کے گھرانے کو بھی اللہ نے چن لیا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی صاحبہ جن کا نام تھا حسنہ بنت فاقوس، حسنہ بنت فاقوس، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ صاحبہ ہیں۔ عمران والد اور ان کی والدہ حسنہ بنت فاقوس۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو چوہا دے رہی ہے، یعنی دانا کھلا رہی ہے، تو انہیں ولولہ اٹھا، دل میں ایک ٹیس اٹھی اور اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی اور خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرما لی اور اسی رات انہیں حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل کا یقین ہو گیا تو منت مانی، یعنی نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد عطا فرمائے گا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دوں گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار تو میری اس مخلصانہ نظر کو قبول فرما، تو میری دعا کو سن رہا ہے اور تو میری نیت کو بھی خوب جان رہا ہے۔ اب یہ معلوم نہ تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ جب پیدا ہوا تو دیکھا کہ وہ لڑکی ہے، اور لڑکی تو اس قابل نہیں کہ وہ مسجد مقدس کی خدمت انجام دے سکے، اس کے لیے تو لڑکا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو عاجزی کے طور پر اپنی مجبوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر کی کہ اللہ، میں تو اسے تیرے نام پر وقف کر چکی تھی لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ واللہ عالم بما وضاعت بھی پڑھا گیا، یعنی یہ قول بھی حضرت حسنہ کا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے ہاں لڑکی ہوئی، اور اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے۔ فرماتی ہے کہ مرد عورت برابر نہیں، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن نام رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہماری شریعت ہے، اور یہاں یہ بیان کیا گیا اور اس کی تردید نہیں کی گئی بلکہ اسے ثابت اور مقرر رکھا گیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے ہاں لڑکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا۔ ملاحظہ ہو، بخاری مسلم۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو جب کہ وہ تولد ہوئے یعنی پیدا ہوئے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے گٹی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں رات کو بچہ ہوا ہے، کیا نام رکھوں؟ فرمایا عبد الرحمن نام رکھو۔
ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ اپنے دست مبارک سے اس بچے کو گٹی دے. گٹی دے سے مراد تہنیک کرنا ہوتا ہے. تہنیک کا عمل ایک سنت عمل ہے جس میں کوئی نیک بزرگ جو عالم با عمل ہو یا کوئی بزرگ ہو کوئی اللہ والا ہو اس کے پاس اپنے بچے کو دعا کے لیے لے جاتے ہیں اور وہ بزرگ کھجور بھی ساتھ لے جانا. وہ بزرگ کھجور کو چباتے ہیں اور پھر کھجور کو اپنی آخری انگلی میں اور کہیں شہادت کے انگوٹے کے اوپر وہ کھجور کا بالکل فائن پیسٹ بنا لیتے. یعنی کھجور اور وہ بزرگ کا بچہ پیدا ہوا اس کے اوپر کا تالو ہے اس کے اوپر وہ کھجور جو چبایا ہوا کھجور ہے اسے اس کے تالو پہ لگا دیا جاتا ہے اور پھر وہی ہاتھ بچوں کے مسوڑے پہ رگڑ دیا جاتا ہے. اس سے بچوں کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے, اس کا ہاضمہ اچھا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کا بہت فائدہ ہے اور اسے تہنیک کہتے ہیں. تو اپنے بچوں کی تہنیک کرا کے سنت کو زندہ کیا کرو اور تہنیک کے وقت کچھ دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں بھی بچوں کو دیا کرو. عربی کی دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی دے دیا کرو تاکہ دعاؤں کے اثرات بچوں پر آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس بچے کو گٹی دیں آپ اس بچے کی طرف متوجہ ہو گئے. پھر دیکھیں کہ اس کے بعد دیکھو میں حدیث پھر سے پڑھتی ہوں. صحیح حدیث میں ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس بچے کو گٹی دے. آپ کسی اور طرف متوجہ ہو گئے, بچے کا خیال نہ رہا. حضرت ابو سعید نے بچے کو واپس گھر بھیج دیا. جب آپ فارغ ہوئے بچے کی طرف نظر ڈالی تو اسے نہ پایا. گھبرا کر پوچھا اور معلوم کر کے کہا کہ اس کا نام منظر رکھو یعنی ڈرا دینے والا. مسند احمد اور سنن میں ایک اور حدیث مروی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے. 7ویں دن عقیقہ کرے یعنی جانور ذبح کرے اور نام رکھے اور بچے کا سر منڈوائے. ایک اور روایت میں ہے خون بہایا جائے اور یہ زیادہ ثبوت والی اور زیادہ حفظ والی آیت ہے. واللہ عالم. تو یہاں اس آیت کے اندر کچھ اور ایک عمل بھی بتا دیا گیا. اس کے علاوہ صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے اور یہ جو حدیث میں پڑھنے والی بہت سی کتابوں میں مختلف الفاظ سے مروی ہے. کسی میں ایک اور یا کسی میں 2 دچ کے مارتا ہے اور ایک حدیث میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے کہ شیطان نے انہیں بھی دچ کا مارنا چاہا لیکن انہیں دیا ہوا ٹہو کا پردے میں لگ کر رہ گیا. کیا ہے نا ایکچولی حدیث کیا پتہ ہے, حضرت مریم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچے کو شیطان اس کی پیدائش کے وقت ٹہو کا دیتا ہے یعنی ایسا ٹھوکتا ہے. ہر بچے کو شیطان اس کی پیدائش کے وقت ٹہو کا دیتا ہے, اسی سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے. لیکن حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بچے رہے یعنی اس نے مریم علیہ السلام کو بھی ٹہو کا نہیں دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسے ٹہو کا نہیں دیا. اس حدیث کو بیان فرما کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لے وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور یہ بہت سی کتابوں میں بھی حدیث کی مروی ہے, کسی میں ایک یا کسی میں 2 دھچکے مارتا ہے یعنی 2 ٹہو کے مارتا ہے یا 1 ٹہو کے مارتا ہے. اور ایک حدیث میں صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر ہے, مریم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. اور شیطان نے انہیں بھی دھچکا مارنا چاہا لیکن انہیں دیا ہوا ٹہو کا پردے میں لگ کر رہ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام تک نہ پہنچ سکا اور عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے ٹہوکے سے بچ گئے. اللہ ہم سب کو بھی حفاظت فرمائے, ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.